رئیس بھائی، قرآن مجید فرقان حمید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں، ایک طرف تو ہمیں فرامین ملتے ہیں، دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے، وہیں اس پر عمل کر کر بھی دکھایا ہے، بے شک، تاکہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنتا چلا جائے. بالکل کہ حقوق العباد کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ ہم نے درس دے دیا، لیکچر دے دیا، اور پھر اس کے بعد جب عمل کی بات آئی تو اس کی طرف سے بھی کوتاہی اور اس کی طرف سے بھی کوتاہی. تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس وقت بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی. یہاں تک کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کلمات جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائے تھے، بخاری شریف میں ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کی جو کیفیات تھیں، اس وقت جو کلمات آپ نے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کی شان یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کو کما کر عطا کرنے والے ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں آپ ان کا سہارا ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. تو یہ سارے کے سارے وہ حقوق نظر آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں بندوں سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر سگالی اور یہ جو خیر کا جذبہ ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھا، اور اس کو آپ عام فرما رہے تھے. اور پھر جب اعلان نبوت ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اور تعلیمات زیادہ ہو گئیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے امتیوں کو عدل، انصاف اور مساوات کا درس دیا ہے، تو حضور کی سیرت کے اندر بھی وہ سارے کے سارے حقوق نظر آتے ہیں. جس طرح ازواج مطہرات کے درمیان باری کی تقسیم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے دیکھا جائے تو ہر جو زوجہ مبارکہ ہیں سب کے پاس ایک ایک دن بنا ہوا ہے، لیکن جب ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایام گزارنے چاہے تو باقی ازواج سے اجازت دی، چونکہ حق تو ان کا تھا، لیکن ان سے اجازت دی. جب سب نے اجازت دی تو پیارے آقا نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہ ایام گزارے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے قرض لیا، اور جب قرض کی واپسی کا جب وقت آیا تو کچھ اس میں تاخیر ہوئی، تو جو قرض کا مطالبہ کرنے والا تو اس نے بڑی شدت اختیار کی، جس پر صحابہ کرام نے اس کی طرف سختی کا مظاہرہ کی. تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، چونکہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے. اس لیے نہ صرف پیارے آقا نے اس کو قرض ادا کیا بلکہ کچھ اس پر اضافہ بھی بطور تحفتاً آپ نے اس کو عطا فرمایا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ جب صفیں درست فرما رہے ہیں غزوے کے اندر اور ایک چھڑی ایک صحابی رسول کو لگ جاتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے، کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھڑی مجھ پر لگی تھی، حضور نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو. تو یہ جو حق کی ادائیگی ہے اس میں کہیں کوتاہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ ترغیب عطا فرما رہے ہیں کہ آپ کے امتی بھی حقوق کی ادائیگی کی طرف پیش رہیں. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیلنس عطا فرمایا، جو توازن عطا فرمایا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ وہ اتنے مشغول ہیں کہ دن میں روزے اور رات کو قیام. تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا واقعہ کہ وہ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ جی شوہر کی رغبت ان کی طرف نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو پوچھا بھی تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ جی ان کو میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے. تو آپ نے ان کو سمجھایا، کہا کہ بھائی تمہارا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی کا تم پر حق ہے. تو وہ گئے صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ سلمان نے اس طرح کہا ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا بالکل صحیح کہا ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے. تو جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، وہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کی نہ صرف تاکید ہے بلکہ عملی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا بھی فرمائے ہیں.